بسم الله الرحمن الرحيم. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دبرا. کون ہے جس نے رومن امپائر کو مٹا دیا اور پرشین امپائر کو مٹا دیا؟ اسی سے سکندر صفات بہارا. کون ہے جس سکندر دنیا کا، سکندر دی گریٹ، اس کو اس کے چمچوں نے یہ لقب نہیں دیا. ہمارے حکمرانوں کو تو ان پہ چمچے لقب دیتے رہتے ہیں. کوئی الو کو پٹھا شیر پنجاب بنا ہوا ہے، کوئی قائد عوام بنا ہوا ہے، اور یہ سارے ان کے چمچے ہیں. سکندر کو تاریخ نے لقب دیا سکندر اعظم، اس کو اس کے چمچوں نے نہیں، تاریخ نے. سکندر اعظم وہ چاہے گا میں 33 سال میں مر جاؤں، وہ چاہے گا. کس عمر میں مرا؟ 33 برس. 23 جون 353 BC قبل مسیح، عیسی علیہ السلام کی آمد سے 353 سال پہلے ہمارے علاقے کو خون میں نہاتا ہوا ٹیکسلا تک پہنچا. دنیا کے بڑے فاتحین میں اس نے نام لکھوایا اور واپس یونان کی طرف سفر شروع کیا. جب بابل پہنچا عراق میں بخار ہوا. بخار بھی کیا؟ ملیریا ہوا. عمر کتنی ہے؟ 33 برس. ایک بیٹا تھا، ایک جو ملتان کی جنگ میں قتل ہو، اور خود شدید یہ زخمی ہوا. ملتان میرا ضلع ہے. اس نے ایک زندہ نہ چھوڑا جو سامنے آیا، سوا کر دیا تھا. بابل پہنچا، بخار ہوا، اور موت نے جھٹکا دیا. دنیا کا سب سے بڑا فاتح کب چاہے گا کہ مجھے 33 برس میں اٹھا دیا جائے؟ کب چاہے گا کہ میں 33 برس میں موت کے حوالے ہو جاؤں اور قبر میں گروی رکھ دیا جاؤں؟ یونانی جلاتے تھے، قبر نہیں بنے، جلایا. تو جب اس کو موت نے جھٹکا دیا تو اس وقت یہ 13 جون 353 قبل مسا کہنے لگا، کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے، سارا دھن دولت لے لے، اور مجھے میرے گھر پہنچنے کے لیے چند دن زندگی دے دے. میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، پردیس میں نہیں چاہتا. لیکن وہ کون تھا جس نے اس کو پردیس میں مار کے بے حیثیت اور بے نشان کر دیا، اور اتنی بڑی سلطنت کا ایک بھی وارث نہ تھا؟ بیٹا پہلے مر گیا، ایک بیٹا خود بابل میں مر گیا، کوئی وارث نہیں ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارا نظام ہستی، اس میں زندگی اور موت، اس میں صبح اور شام، اس میں بہار اور خزاں، اس میں جوانی اور بہار، اس میں نوحے اور نغمے، اس میں ایمان اور کفر، اس میں توحید اور شرک، اس میں گھنگرو اور آنسو، اس میں رات کے رقص اور رات کا رونا، رات کا ننگی عورتوں کا ناچنا، اور رات کے ڈانس پارٹیوں کا ہونا، اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور کہیں ترازو کا صحیح تولنا، اور کہیں ظلم و ستم کی نئی نئی داستانیں لکھنا، اور کہیں اللہ کو منانے کے لیے راتوں کو تڑپنا، اور کہیں شراب کے نشے میں مست ہو کر جھومنا اور بدمست اور بدحال ہونا. کہیں کسی عورت کا بال نظر نہ آئے، اور کہیں وہ کپڑے اتار کے سامنے آنے کے لیے بےتاب ہو جائے. یہ سارا نظام ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے یا یوں ہی جا رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو یونان کا فلسفہ تک ایسے ہی ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. اور ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. شروع سے یہ نظام چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا، اور لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی موت تک کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. جو مرضی ہے کرو. یہ بھی اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن تمہاری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے کہ جو مرضی کرو،
دیکھا جائے گا، اپے دیکھا جائے گا، جو مرضی کرو۔ تو میرے عزیزو، ایک چھوٹا سا تم نے پیپر دینا ہوتا ہے اور تم صبح سے شام تک تیاری میں لگ جاتے ہو۔ ایک چھوٹا سا تمہیں امتحان پاس کرنا ہوتا ہے اور تم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو۔ میں نے کتنا بڑا سوال اٹھایا ہے کہ کون ہے مجھے دنیا میں بھیجنے والا، میں کیوں آیا ہوں، کون ہے، میں کیوں مر جاؤں گا، میں تو نہیں چاہتا، تو کون ہے مجھے موت دینے والا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، یوم یعنی کے قبرستان میں دیکھو کیسے اہل شان خاک میں ملے پڑے ہیں، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نام مرد شان کیسے کیسے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، حسرتیں موجود ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں، ضرورتیں سر پر ہیں اور موت اپنا بے خطا وار کر رہی ہے، جوانی کا نشہ ہے اور موت گردن مروڑ کے زمین کے نیچے پہنچا رہی ہے، اقتدار کا نشہ ہے اور کیڑے اس کو کھا کھا کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا رہے ہیں، مال اور ملک ابھی آنا شروع ہوا ہے اور کفن تیار ہو کر پہنا کے زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے عزیزو، تمہارے پیچھے بھی موت لگی ہوئی ہے اور میرے پیچھے بھی موت لگی ہوئی ہے اور ایک دن ہم پکڑے جائیں گے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، کوئی موت سے بچا ہو تو دکھاؤ، کوئی موت سے بچا ہو تو دکھاؤ، ان اقمتم لہو اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، اس سے لڑو گے تو گرو گے، یہ تمہیں گرائے گی، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے، یہ تمہیں پکڑے گی۔ جب نہ تم بھاگ سکتے ہو، نہ لڑ سکتے ہو، نہ چھپ سکتے ہو، تو کیا کرو؟ الوحا، جلدی کرو۔ کس بات کی جلدی کرو؟ النجا، جو موت دینے والا ہے اس کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا سامان اکٹھا کرو۔ وہ کون ہے؟ یہ سوال میں اگرچہ آپ کو سب کو معلوم ہے، لیکن ہم ایسے ہو چکے ہیں جیسے اوپر اللہ ہے ہی نہیں۔ رات کو ایسے ناچ گانے کی پارٹیاں ہو رہی ہیں جیسے اوپر اللہ ہے ہی نہیں۔ تمہارے کالج میں ناچ گانے کے فنکشن ایسے ہوتے ہیں جیسے اوپر اللہ ہے ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، جو گھنگرو کی چھنک میں اور آہ میں جو فرق رکھتا ہو، جو جام کے چھلکنے میں اور آنسوں کے چھلکنے میں جو فرق رکھتا ہو، جو زنا اور نکاح میں جس نے فرق پیدا کیا، حلال اور حرام کی جس نے بنیادیں قائم کی، توحید اور شرک کے جس نے کو واضح کیا، اور موت کے بعد جنت اور جہنم کا جس نے اعلان کیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سیدھا راستہ بتایا اور غلط راستے کی نشاندہی فرمائی، کیا وہ سو گیا ہے؟ کیا وہ سو گیا ہے؟ کیا وہ غافل ہے؟ لا لا لا، نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں،
وہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین سے لے کر آسمان تک اس کی بادشاہی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے بھی ماضی مستقبل اسے بھی دیکھتا ہے، تمہارے پیچھے ماضی، تمہارے سامنے حال، اسے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ طاقتور ہے، رات کے اندھیرے میں ایک رو رہی ہے، ایک ناچ رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک مسلح پر ہے، ایک ننگی عورت کا ناچ دیکھ رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک قرآن کے سامنے بیٹھا ہے، ایک شراب کے سامنے بیٹھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک قرآن پڑھ رہا ہے، ایک اپنے نافرمانی سے منہ کالا کر رہا ہے۔ رات تخت شاہی پر ایک ظلم کر رہا ہے، ایک عدل کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ میں دیکھتا ہے، خلا کی وسعتوں میں دیکھتا ہے۔ مشرق کو دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، مغرب کو دیکھے تو مشرق سے غافل نہیں، شمال کو دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں، جنوب کو دیکھے تو شمال سے غافل نہیں، عورتوں کو دیکھے تو مردوں سے غافل نہیں، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھے تو پتنگوں سے غافل نہیں، پروانوں کو دیکھے تو چونٹیوں سے غافل نہیں، جنات کو دیکھے تو فرشتوں سے غافل نہیں، آگے دیکھے تو پیچھے سے غافل نہیں، پیچھے دیکھے تو آگے غافل نہیں، ماضی میں جھانکے تو حال سے غافل نہ ہو، حال کو پرکھے تو آنے والے مستقبل سے غافل نہ ہو، جنت کو مہکائے تو جہنم سے غافل نہ ہو، جہنم کو بھڑکائے تو جنت سے غافل نہ ہو، مردوں کو دیکھے تو زندوں سے غافل نہ ہو۔ رات کے اندھیرے چھا جائیں، دروازے لگ جائیں، کنڈیاں لگ جائیں اور تم منہ کالا کرو، اور میرا رب کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، تم تین ہو چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ ہو چھٹا میں ہوں، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم تین ہو دو ہو، تم ایک ہو چار ہو، زیادہ ہو تھوڑے ہو، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری آنکھ سونے سے پاک ہے، میری نظر بے خبری سے پاک ہے، میرا علم خطا سے پاک ہے، میری گرفت کے آگے فرعون پکڑے گئے، نمرود پکڑے گئے، شداد پکڑے گئے، حامان پکڑے گئے۔ ایٹمی طاقتوں کو مہلت دینا میری کمزوری نہیں ہے، ناچنے والوں کو مہلت دینا میری کمزوری نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں میں نے حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا اور یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، شمر کی تلوار کو اہل بیت کے خون سے رنگین کر دیا اور اہل بیت کے معصوم بچوں کے سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھا دیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، غافل نہ سمجھو، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ تمہارا رب لاہور کے نافرمانوں سے غافل ہو چکا ہے، فاس یونیورسٹی کے غافل نوجوان لڑکے لڑکیوں سے غافل ہو چکا ہے، یا وہ کراچی کے، لاہور کے، ملتان کے، ہند کے، سندھ کے، ایران کے، امریکہ کے، یورپ کے، ایشیا کے، آسٹریلیا کے نافرمانوں سے غافل ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، ایٹمی طاقتوں نے ڈرا دیا ہے۔ الارض جميعا قبضته، زمین تیرے اللہ کی مٹھی میں ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، یغشی اللیل النہار، دن اور رات تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، ثم استوى علی العرش، عرش تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، وسع کرسیہ، اس کی کرسی اس کے ہاتھ میں ہے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کوئی اس کی ٹکر کا ہے نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، نہ اس کو جیسا ہے، نہ اس کو کوئی مثل ہے، نہ اس کو کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کو کوئی بچہ ہے، نہ اس کو کوئی بھائی ہے، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ وہ جگہ میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ زمان میں آتا ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، غفرت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، طاقتور ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ لعلیم شدید۔ تیرا رب غافل نہیں ہے، طاقتور، ہیبت جبروت کے ساتھ، کبریائی ملکوت کے ساتھ، شہنشاہی کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، قائم ہے، دائم ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔
یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو نبیوں کے سر نہ قلم کیے جاتے۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، آرے سے چیر کے پھینک دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے بکرے کی طرح ذبح کر کے سر الگ پھینک دیا، دھڑ الگ پھینک دیا۔ حسین جیسے معصوم شہزادے کا جس کو میرے نبی نے سینے پہ لٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، سینہ چوما، کمر کو چوما، ہاتھوں کو بوسے دیے، پاؤں کو بوسے دیے، سینے پہ لٹا کے گود میں لٹا کے لوریاں دی، اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج تیسرا دن ہے اس نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا ہے اور اس کی زبان سوکھ چکی ہے، اور میرا رب موجود ہے، سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، میرا رب موجود ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہاں ایٹمی طاقتوں کو مہلت مل جانا ان کا طاقتور ہونا نہیں ہے۔ مکڑی کا جالا صاف نہ کرو تو مکڑی بھی کہتی ہے میرے تو بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، میں سارا کمرہ بھر چھڑیا جالے انار۔ ایک دن مالک کو خیال آتا ہے، یوں کر کے وہ جھاڑو یوں پھیرتا ہے اور سارے جالے صاف کر کے پھینک دیتا ہے۔ یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، ایٹم کی طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں، راکٹ کی طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں، نافرمانی کے اڈے مکڑی کے جالے ہیں، اور ان کے صاف ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے صاف ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسے میں نہیں کر سکتا، اسے مسلمان حکمران نہیں کر سکتے، یہ سب بکا ہوا بکاؤ مال ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح بکے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ صاف کرے گا، 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 انہیں اللہ صاف کرے گا۔ وہ اللہ جو غافل نہیں، وہ اللہ جو عاجز نہیں، وہ اللہ جو کمزور نہیں، وہ اللہ جو موت سے پاک، وہ اللہ جو نیند سے پاک، وہ اللہ جو ضرورتوں سے پاک، وہ اللہ جو غفلت سے پاک، وہ اللہ جو ظلم سے پاک، وہ اللہ جو عدل والا، وہ اللہ جو طاقت والا، وہ اللہ جو خزانوں والا، وہ اللہ جو عرش والا، وہ اللہ جو زمین کا مالک، وہ اللہ جو فضاؤں کا مالک، وہ اللہ جو چاند تاروں کا مالک، وہ اللہ جو خلا فضا جبریل میکائیل کا مالک، وہ کرتا چلا آیا ہے۔ یہی میرے رب کی سنت ہے۔ ہر زمانے کے فرعونوں نے جب کہا انا ربکم الاعلی، ہم ہی خدا ہیں، ہم سے بڑا خدا کوئی نہیں ہے، تو میرے رب نے کہا میں بھی آتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ امتحان ہے، امتحان ہے۔ نبی کی گود میں کھیلنے والا آج تیسرا دن ہے، پانی سے محروم ہے، زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے، اور اپنے گھوڑے کو دوڑایا پانی کی طرف، دریا کی طرف، مجمع کو کاٹتے چیرتے پانی تک پہنچے ہیں، اور چلو میں ایک تیر آیا اور یوں گردن میں سے وہ چھوتا ہوا پار نکل گیا اور گلا بند ہو گیا، پانی کو یوں چھال دیا۔ اچھا میرے رب تو میری پیاس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ہاں ناچنا کودنا ہی زندگی نہیں ہے، ڈگری لینا ہی زندگی نہیں ہے۔ کیا موت پیچھے نہیں لگی ہوئی؟ جاؤ میانی کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے جن کے نام تھے جو کہتے تھے لاہور میرے کندھوں پر ہے، پاکستان میرے کندھوں پر ہے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ دیکھو مغلیہ جا کے شاہی قلعہ دیکھو، جہانگیر کبھی سوچ سکتا تھا کہ یہاں مکڑی کے جالوں کے سوا کبھی کچھ نہ ہوگا؟ نور جہاں سوچ سکتی تھی کہ میرے لیے یہ شیش محل نہیں تھا؟ ارے وہ ہیروں سے بھرا، یہ تو سکھوں نے سارے ہیرے اتار لیے، موتی اتار لیے، تو انگریزوں نے شیشے لگا کے شیش محل بنا دیا۔ جہانگیر نے اس کے لیے موتیوں کا بڑا محل بنایا تھا، ہیروں سے چھتوں کو جڑا تھا، یاقوت جواہر لال سے ہیروں کو سجایا تھا، اس میں نور جہاں کو بٹھایا تھا۔ اور پھر وہ کہاں گئی؟ ایک شاعر رو پڑا اس کی قبر دیکھ کر، کراوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ نور جہاں، جہان کا نور خود اندھیروں میں لیٹ گئی، اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کے ساتھ سو گئی، اور مٹی میں مٹی ہو گئی، اور خاک میں خاک ہو گئی۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بندوں کو مشکلات میں ڈالا، اس لیے نہیں کہ اس نے
اس سے ظالم طاقتور ہو گئے، یزید طاقتور ہو گئے، شمر طاقتور، ہر زمانے میں یزید بھی آئیں گے، شمر بھی آئیں گے، اور ہر زمانے میں حسین بھی آئیں گے، کٹنے والے بھی آئیں گے، کاٹنے والے بھی آئیں گے، ہر زمانے میں پاک دامن بھی ہوں گے، داغدار بھی ہوں گے، ہر زمانے میں اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بھی ہوں گے، مغرور اور تکبر کے ساتھ اکڑنے والے بھی ہوں گے، جم بھی چھلکے گا، آنسو بھی چھلکے گا، بے حیائی کے بازار بھی گرم ہوں گے، اور حیا کا چمن بھی مہکتا رہے گا، ہم کم زیادہ ہوتا رہے گا، لیکن میرا رب غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ ایک دن موت آ کے پکڑے گی۔ یزید بھی مر گیا، اس کو موت نے چھوڑا نہیں ہے، صرف 34 سال کی عمر میں، صرف 34 سال کی عمر میں حسین اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے اللہ کے بارگاہ، وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ساری نسل ذبح ہو گئی، ماتھے پہ بل نہیں آیا، کیوں کہ اللہ جو راضی ہو رہا ہے، اللہ کو جو ملا، میں اللہ کو جو پا لیا، جب اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، جب اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے رب کی قسم، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اگر اللہ تمہیں مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا، اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ تحریت اور یہ نافرمانی کی فضا آج نہیں، پہلے بھی تھی، پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ اس میں ان راستوں پہ چلو جہاں روشنیوں کے چراغ ہیں، جہاں محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جہاں ان کی ختم نبوت کا نور ہے، جہاں ان کی رسالت کا نور ہے، ان راستوں پہ چلو، ان راستوں پہ مت چلو جن کے آخر میں کہیں یزیدیت ہے، کہیں شمریت ہے، کہیں فرعونیت ہے، کہیں قارونیت ہے، اور اس کے آگے جا کے جہنم کی خوفناک آگ ہے، تباہی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جاؤ، سستا سودا ہے۔ حسین کے 4 بچے ذبح ہو گئے، 4 بھائی ذبح ہو گئے، اہل بیت کے 16 افراد ذبح ہو گئے، آخری بچہ بچا عبداللہ 2 سال کا۔ تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی، اس بچے کو بلوایا کہ میں آخری ملاقات کر لوں، اکیلے رہ گئے تھے، زین العابدین بیمار تھے، وہ خیمے میں تھے، اس کو بلوایا، باپ جو تھے کہ آخری دفعہ دیکھ لوں، پیار کر لوں، ان کو خیال تھا کہ اس کو تو درندہ پہ نہیں اٹھائے گا، آگے انسان ہیں مارنے والے، شاید کچھ رحم کریں گے، تو عبداللہ کو گود میں بٹھایا، پھر اس کو یہاں ران پہ جو بٹھایا، تقدیر غالب آ گئی، اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اسے نہیں پتا میرے باپ تک کیا بیت رہی ہے، کہ ابن الموقت ایک کوفی تھا، اس نے تیر تاک کے مارا جو عبداللہ کے گلے کے پاس ہو، سیدھا یہاں آ کے لگ، ایسے خون ابلا، اور حسین نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تو راضی ہے تو میں راضی۔ تم کہتے ہو ڈگری ملے تو اللہ راضی ہے، ڈگری نہ ملے تو اللہ راضی کوئی نہیں، پیسہ آئے تو اللہ خوش ہے، پیسہ نہ آئے تو اللہ خوش کوئی نہیں، نہیں 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 نہیں، اللہ کی رضا، اللہ کو اپنا بنا لو، بنا لو، بنا لو۔ میری فریاد ہے تم ہمارا سرمایہ ہو۔ جب نسلیں ناچ گانے میں ڈوب جاتی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عروج تک نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری نسل موسیقی میں ڈوب گئی، بے حیائی فحاشی میں ڈوب گئی۔ میرے عزیزو، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، جو غافل نہیں ہے، جو سویا نہیں ہے، جو موت دے گا، پھر اٹھائے گا، پھر قبروں میں سے نکالے گا۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا یوم نسیر الجبال، میں پہاڑ ہٹا دوں گا، وترى الارض بارزة، اور زمین کھلی کر دوں گا، ننگی کر دوں گا، وحشرناهم، میں تم سب کو اکٹھا کروں گا، جمع کروں گا، فلم نغادر منهم احدا، تم میں سے ایک بھی بچ نہ سکے گا۔ آج لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، شعب بھی ہیں، گدھا بھی ہیں، فرعون بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، قارون بھی ہے، ہارون بھی ہے، آج سارے موجود ہیں۔ آج اللہ کہے گا این المفر، اب بھاگو، اب میری جہنم کا انکار کرو، اب میری جنت کا انکار کرو۔ این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ، فانفذوا، لڑکے دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ۔ وجیء یومئذ بجہنم، اے میری جہنم آ جا، وازلفت الجنۃ للمتقین، اے میری جنت آ جا، ونضع الموازین القسط، اے ترازو طارق جمیل کو تولنے کے لیے آ جا،
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے پل صراط آ جا اور جہنم کے اوپر بچھ جا، اس کے اوپر سے ہر مرد عورت کو گزرنا ہے، کچھ پار ہوں گے کچھ نیچے جائیں گے، پھر میرا اللہ اعلان کرے گا میرے بندو میں دنیا میں تمہاری سنتا رہا، تمہاری دیکھتا رہا، میں خاموش رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے، تمہارے پیپر میں کھولنے لگا ہوں، تمہاری فائل میں کھولنے لگا ہوں، تمہاری زندگی تمہارے سامنے آنے لگی ہے کھلی کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح۔ اقرا کتابک، اقرا کتابک، یہ تیرا پیپر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ فاسٹ کا پیپر نہیں ہے، یہ فیل ہو گئے تو چلو اگلے سال پڑھ لوں گا، یہ ہمیشہ کی ناکامی اور کامیابی پر آج مہر لگنے لگی ہے، یہ لمز کا پیپر نہیں ہے کہ پاس ہو گئے تو جاب مل جائے گی، فیل ہو گئے تو دوبارہ پڑھ لیں گے، نہیں 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 نہیں، یہ جیسی یونیورسٹی کا پیپر نہیں ہے، یہ تیرا رب ہے آج، تیرا رب ہے آج، تیرا رب ہے آج۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آج میرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، جب میرے رب کا عرش آئے گا تو ایک دم ایک دھماکہ ہوگا، وہ ساری دنیا کے مرد عورت بے ہوش ہو کے زمین پر گریں گے، ننگ تھڑنگ بے ہوش پڑ ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ بے ہوش رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا کائنات بے ہوش پڑی ہوئی، پھر اللہ سب کو اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہر مرد عورت کو بلوائے گا، بولو یہاں سامنے کھڑا کرو، ارنی ماذا قدمت، آج کیا لائے ہو، آج کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا لاہور میں چھوڑ کے آ گیا، اجازت تو لے آؤں، ترکتہ ثمرتہ جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، وہی سارا جمع رہ گیا، لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں کیا لائے ہو؟ خوف کا عالم ہے، ہیبت چھائی ہوئی ہے، ہیبت چھائی ہوئی ہے، ادھر جہنم بھڑک رہی ہے، ادھر جہنم مہک رہی ہے۔ آج ناکام ہونا یہ نہیں کہ فیل ہو گیا، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم کی ہتھکڑیاں لگنے والی ہیں، جہنم کا لباس پہنایا جانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہے گا پکڑو اسے، اوئے ہائے ہائے، ہتھکڑی نہیں لگے گی، مجھے دیکھو، فرشتے یہاں آ کے ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو یوں کھینچیں گے، وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا رحم رحم، اس کا سارا جبڑا یوں باہر نکل جائے گا، رحم رحم رحم۔ وہ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ اور عورتوں کو منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ مردوں کو منہ میں ہاتھ ڈال کے ایسے جھٹکا دیں گے، عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، دو ایسے کلا بازیاں کھاتے ہوئے ننگی وہ جا کر گریں گے، کھڑے ہو کر کہیں گے او میرے بھائیو، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تمہیں ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں ڈگریوں سے فرصت نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ طارق جمیل کی صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی خبر ہے۔ وہ کہے گی رحم رحم رحم، تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر؟ تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو، فغلوہ، جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اسے بھون کے رکھ دو جہنم کی آگ میں۔ کہے گا رحم، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها، میرے بندے لاہور میں تجھے سمجھانے والے آئے تھے، وہاں تو اکڑتا رہا، ویکھی جاسی آپ ویکھی جاسی، ہمیں مولوی ڈرائی رکھ دیں، آپ ویکھی جاسی، تو آج تو دیکھ جو سامنے ہے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج تیری نظر دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ یہی وہ دن تھا جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا۔ اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے نیکیوں کا، تو میرا اللہ کہے گا مرحبا میرے بندے کو کامیابی مبارک، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اس نے مجھے راضی کر دیا۔ یہ مرد ہے یا عورت، اس کا قد یوں نکلے گا کرین کے ٹنڈے کی طرح، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر مکمل ہوگا، پھر اللہ جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا، پھر سونے کے کنگن، دنیا میں مرد کو زیور حرام ہے،
سونا وہاں اللہ خود پہنائے گا. لے اصابر من ذهب, آج تیرا رب تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہے. یلبسون ثیابا خضرا, دنیا میں تیرے لیے ریشم حرام ہے, آج میں پہنا رہا ہوں. لے کر, استعمال کر, پہن. دنیا میں شراب کو حرام قرار دیا, آج میں تیرے لیے شراب کی محفل قائم کروں گا. کیسی محفل ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, ایک ہاتھ میں سراہی ہے, ایک ہاتھ میں جام ہے, وہ یوں ڈالتا ہے اور یوں پیتا ہے. یہ ایک مجلس اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. یہ ہے نیچلے درجے کے لوگ. یہ جنت کے نیچے والا لیول ہے. یہ جنت کا نیچے والا لیول ہے کہ وہ خود ڈال کے پی رہے ہیں. یہ جو نیچلے لیول کے لوگوں کو پلائی جا رہی ہے, وہ پلائی جانے والی شراب کا لیول بھی نچلے درجے کا ہے. یہ جو نچلے درجے کی شراب ہے, اس کو یوں انگلی ڈبو اور یوں باہر نکالو, یہ قطرہ گر گیا اور تری باقی رہ گئی. اب آسمان پہ بیٹھ کر اس انگلی کو نیچے کر دو تو ساری کائنات میں اس ایک قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے, ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. کچھ لوگ میرے وی آئی پیز بیٹھے ہوئے ہیں, مرد عورت, جن کو میرے غلام, میرے جنت کے خدام پلا رہے ہوں گے اور جنت کے فرشتے پلا رہے ہوں گے, اور ان کو خود نہیں ڈالیں گے, وہ اشارہ کریں گے تو آ کر یوں پیش کریں گے. پھر نوکر آئے گا, وہ ڈال کے پیش کرے گا. پھر جنت کی خادم آئے گی, وہ ڈال کے پیش کرے گی. اس کے اپنی بیوی آئے گی, وہ ڈال کے پیش کرے گی. فرشتے آئیں گے, وہ ڈال کے پیش کریں گے. یہ اس سے اوپر کے درجے کے لوگ ہیں, یہ اس سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ایک درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے, اس سے بھی اعلیٰ ہے, اس سے بھی اعلیٰ ہے, جس کا تصور نہ کیا جا سکتا ہے, نہ تخیل میں سما سکتا ہے, نہ لفظوں میں آ سکتا ہے, نہ سوچنے سے سوچا جا سکتا ہے. اس کی خبر ہے میرے رب کی. وہ خبر تمہیں سنا دیتا ہوں کہ وہ تیسری مجلس وی آئی پیز لوگوں کی ہوگی. اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے. یہ وی آئی پی میں اکثر غریب ہوں گے. کوئی ٹاواں مالدار ہوگا. یہ اکثر فقراء ہوں گے. عورتیں مرد جن کی غربت میں گزر گئی, سسک کے گزر گئی, یہ وی آئی پیز لوگ ہیں. یہاں ان کو کون پلا رہا ہے؟ خود نہیں, نوکر نہیں, فرشتے نہیں, بیویاں نہیں, حوریں نہیں. کون پلا رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہاں اللہ خود پلا رہا ہو, اللہ خود پلا رہا ہو, اللہ خود پلا رہا ہوگا. میرا بندہ آج اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. تجھے دنیا میں روکا تھا, آج میں پلاتا ہوں, آج میں دیتا ہوں. یا اللہ, یا اللہ, یہ اتنا بڑا درجہ ہمیں کیسے مل گیا کہ آج تو ساتھی بن, آج تو پلانے والا بن گئے, اور ہمارے جیسے گندے حقیر ذلیل پینے والے بن گئے. یا اللہ, یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ کہ ان هذا كان لكم جزاء, وہ جو تم نے لاہور میں مجھے راضی کیا تھا اسی کا بدلہ ہے. وكان سعيكم مشكورا, میں تم سے خوش ہو گیا تھا, میں تمہاری محنتوں کو دیکھ کے راضی ہو گیا تھا, آج میں تمہیں راضی کر رہا ہوں. یہاں ہونے والا ہے, ہاں یہاں پہنچنا ہے تو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو, ڈگریوں کے پیچھے بھاگو. ہمیں دنیا بنانی ہے, ہمیں دنیا بنانی ہے. ہم نے علم میں وہاں پہنچنا ہے کہ ہمیں ڈھونڈو, ڈگریوں کے پیچھے بھاگو. ہمیں دنیا بنانی ہے, ہمیں دنیا بنانی ہے. ہم نے علم میں وہاں پہنچنا ہے کہ ہمیں یورپ سے سیکھنا نہ پڑے, ہم خود اپنے ادارے قائم کریں. جب تک تم علم میں یورپ کے محتاج ہو, تم غلامی سے نہیں نکل سکتے. میں اس کی نفی نہیں کرتا, میں تو اس کے آگے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا علم ایسا ہو کہ تمہیں یورپ نہ جانا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. 1000 برس ساری دنیا سے لوگ اندلس آتے تھے, اسپین آتے تھے, قرطبہ آتے تھے, بغداد آتے تھے سیکھنے کے لیے. میں چاہتا ہوں تم اپنے علم میں بھی عالی شان بنو. تم صرف روٹی کے لیے علم نہ پڑھو, بلکہ علم کے لیے پڑھو, علم کو بیداری کے لیے پڑھو, علم کو شعور کے لیے پڑھو. لیکن میرے بھائیو, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں. محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں, وصل کی راحت کے سوا صرف چوپڑی روٹی کھانا ہی سب کچھ نہیں, صرف بڑا گھر گھروندہ بنانا
جانا ہی سب کچھ نہیں، چمکیلی گاڑی پر بیٹھنا ہی سب کچھ نہیں، اور ہٹو بچوں کا شور ہی سب کچھ نہیں۔ مر جانے والی کی کیا اوقات ہے، مر جانے والی کی کیا عزت ہے، مر جانے والے کی کیا ذلت ہے، مر جانے والے کا کیا حسن و جمال ہے، مر جانے والے کا کیا جاہ و جلال ہے، مر جانے والے کی کیا دولت ہے، مر جانے والے کی کیا غربت ہے۔ سب مٹی ہی مٹی ہے، سب مٹی ہی مٹی ہے۔ اپنے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اللہ کو ڈھونڈنے اور پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بناؤ، ان کے سانچے میں ڈھلو، ان کے طریقوں میں ڈھلو، ان کو اپنا بناؤ، ان سے پیار کرو، ان سے عشق کرو، ان کی ایک ایک ادا کے پیچھے پھرو، ان کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈو کہ دنیا میں ان سے بڑا محسن نہ آیا نہ آئے گا۔ اللہ نے کائنات میں بنائی، اس کائنات میں صرف جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے ساری کائنات میں سے ایک کو چھانٹا، ایک کو چھانٹا، ایک کو چھانٹا، اسے حبیب بنایا، اسے محمد کا نام دیا، اسے احمد کا نام دیا، اسے حامد کا نام دیا، اسے محمود کا نام دیا، اسے عاقب کہا، اسے قاسم کہا۔ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی جگر، کبھی دل، کبھی نام، اور کبھی لقب، اور کبھی خطاب۔ مختلف ناموں سے اپنے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ذرا اپنے محبوب کو نبی کے لیے دیکھو تو صحیح، میرا رب کہتا ہے محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، عاقب ہے، قاسم ہے، فاتح ہے، شاہد ہے، شاہد ہے، حاشر ہے، رشید ہے، مشہود ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، داعی ہے، نذیر ہے، داعی ہے، شافی ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، ماحی ہے، منجن ہے، ناہی ہے، رسول ہے، نبی ہے، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، تہامی ہے، ہاشمی ہے، ابتہی ہے، عزیز ہے، حریص علیکم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، طٰہٰ ہے، طٰہٰ ہے، مجتبیٰ ہے، توسین ہے، مرتضیٰ ہے، حمیم ہے، مصطفیٰ ہے، یاسین ہے، اولا ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، ولیش ہے، متین ہے، مصدق ہے، طیب ہے، ناصر ہے، منصور ہے، مصباح ہے، عامر ہے، حجازی ہے، نزاری ہے، قریشی ہے، مطری ہے، نبی التوبہ ہے، حافظ ہے، کامل ہے، صادق ہے، امین ہے، عبداللہ ہے، کریم اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، خاتم الانبیاء ہے، حسیب ہے، مجید ہے، شکور ہے، مقتصد ہے، رسول الرحمہ ہے، طبی ہے، حفی ہے، مأمون ہے، معلوم ہے، حق ہے، مبین ہے، مطیع ہے، رسول الراہ ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، نبی الملاحم ہے، اجود ہے، اقبل ہے، اطور ہے، ادعج ہے، اشکل ہے، انور ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے، اعز ہے، اجل ہے، اتم ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے۔ یا ایھا المزمل سے میرا رب اپنے نبی کی رات بتا رہا، یا ایھا المدثر سے میرا رب اپنے نبی کا دن بتا رہا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام سے اللہ اپنے نبی کے چہرے کا ذکر کر رہا، لا تحرک بہ لسانک اپنے میرے نبی کی زبان کا ذکر کر رہا، الذی انقض الم نشرح لک صدرک آپ کے سینے کا ذکر کر رہا، الذی انقض ظہرک آپ کی کمر کا ذکر کر رہا، لا تجعل یدک مغلولہ آپ کے ہاتھ کا ذکر کر رہا، آپ کے دل کا ذکر کر رہا، علی قلبک آپ کی کتاب کی قسم اٹھا رہا، یاسین والقرآن الحکیم آپ کے شہر کی قسم اٹھا رہا، وہذا البلد الامین آپ کی رسالت پہ قسم اٹھا رہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھا رہا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوی آپ کی طرف سے وکیل صفائی بن کے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون آپ کے حسن و جمال کی قسم اٹھا رہا، والضحیٰ
والضحى والضحى، ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، مجھے تیرے نورانی چہرے کی قسم، ہاں ہاں، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مجھے تیری گھنیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض ہوں۔ اللہ سے جڑنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ہے، جن کو سارے عالم کا نبی بنایا، رسول بنایا، ایک ایک ادا کو محفوظ فرمایا۔ قیامت تک آنے والے زمانوں کو، چاہے فاسٹ کے نوجوان ہو اور چاہے باہر ریڑھی لگانے والا ہو، سب کے لیے، عورتیں ہوں، مرد ہوں، لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سب کو ایک قاعدہ دیا، ایک قانون دیا، ایک قانون دیا کہ مجھ سے ملنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کرو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، حبیب بنایا، حبیب اللہ، حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ حبیب کے ترجمے کی نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اسے لفظوں میں سمویا اور سمیٹا جا سکتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کو اپناؤ کہ انہوں نے نہ دنیا میں تمہیں بھلایا، نہ معاشر میں تمہیں بھلایا، نہ اپنے دشمنوں کو بھلایا، نہ اپنے دوستوں کو بھلایا۔ میدان احد میں پتھر پڑا، شکست کھا چکے تھے، شکست ہو چکی تھی، اور سارا باطل کا مجمع قریش آپ کو قتل کرنے کے پیچھے آ رہا تھا، اور اس وقت چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن ابی وقاص، ایک سعد بن معاذ، ایک عبادہ بن صامت، ایک عباد بن بشر، ایک قتادہ بن نعمان، ایک سہل بن حنیف، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار تھی، اور سینہ سفر تھے، اور تاریخ عشق کے اور قربان ہونے کے نئے انداز دیکھ رہی تھی کہ یوں محبت کا حق ادا ہوتا ہے، اور یوں شمع رسالت کے پروانے وہ رسالت پہ قربان ہوتے ہیں۔ اور تیروں کی بوچھار میں قتادہ میں نعمان آگے ہو جاتے، تیر آتا کبھی سینے پہ، کبھی بازو پہ، کبھی ہاتھ پہ، کبھی ڈانگوں پہ، کبھی رانوں پر، اور ہر تیر کے آگے ہوتے تھے کہ میرے نبی کو تیر نہ لگے، ہر تیر کے آگے ہوتے تھے۔ ایک سنسناتا تیر آیا اور قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کے اندر گھس گیا، تو انہوں نے تو بے بسی سے اللہ کے نبی کو یوں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے کہ قتادہ کی آنکھ کیما بن کے باہر نکل آئی تھی، تو آپ رو پڑے، اور آپ نے اس کا تیر کھینچا اور وہ کیمے کو جمع کیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر یوں اٹھایا کہ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی آنکھ کو دوسری سے زیادہ حسین بنا دینا۔ اور یہ کہہ کر آنکھ کے ڈیلے میں ان کے کیمے کو رکھا اور اوپر یوں ہاتھ پھیرا، جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو قتادہ کی یہ آنکھ دوسری سے زیادہ چمک رہی تھی، زیادہ جگمگا رہی تھی۔ ہاں، جنہوں نے عشق کیا ان کے انداز بدل گئے۔ پھر ایک پتھر مارا، عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر صحابہ سے رک نہیں سکا، وہ نہیں رک سکا، وہ ان کو بھی دھکا دیتا ہوا آ کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پر لگا، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے کھڑا تھا، اس کا کنارہ آپ کی گردن میں لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے تو صحابہ نے سمجھا شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، خون و خون۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ رو پڑے گا، یا رسول اللہ اب تو ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرماتے۔ ہائے ہائے، کیا رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے سمجھا اب ان کا بیڑا غرق ہو گیا، بار بار میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا یا اللہ اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، مجھے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں تم معاف کر دے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ کافر دشمن کے لیے۔ تمہارے لیے کتنا تڑپا، کتنا رویا۔ اللہ کے راستے میں 16 لاکھ کے نقصان پر مبارکباد۔
एक साथी रूस की जमात में गया। पीछे उसको 16 लाख का नुकसान हुआ। जब वो वापस आया तो उसके सारे रिश्तेदारों ने उसका जीना हराम कर दिया। तबलीग करता रहे और भी कर सारा घर लुटा दिया। इसी का नाम इस्लाम है कि अपने बच्चे दर दर भीख मांगते रहे। वो नीम पागल हो गया। एक दफा हम गश्त कर रहे थे सुकड़ मंडी बाजार में, तो वो वहाँ बैठा हुआ था। जो मंडी का ताजिर था वो कहने लगा कि मौलवी साहब, ये कोई तबलीग है? इस बेचारे का सारा घर लुट गया, 16 लाख का नुकसान हुआ। मैंने उससे कहा तुझे मुबारक हो। वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा मौलवी ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा बात तो यह है कि नुकसान इसके मुकद्दर में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो तकलीफ आने वाली है उसे कोई हटा नहीं सकता, जो राहत आने वाली है उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तकलीफ आनी थी, कारोबार में घाटा आना था। तुम्हारी इस मंडी में रोजाना घाटे पड़ते हैं, लाखों के घाटे पड़ते हैं। तुमने कभी शोर मचाया? तुमने कभी कहा कि इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं? सूदी कारोबार करते करते जब बुरा वक्त आता है दिवालिये निकल जाते हैं। ये तबलीग में गया था, इसका नुकसान हुआ इसलिए शोर मचा रहे हो। इसका नुकसान होना था, लेकिन ये मुबारक शख्स है, इसका नुकसान सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नुकसान से मुशावे हो गया। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम की कद्र करो। शीशे में थोड़ा सा दाग पड़ जाए तो नौकर से कहते हैं कि शीशे को साफ करो। दिल पर कितने बड़े बड़े दाग पड़े हुए हैं, उनको कोई साफ नहीं करता। कपड़ा मैला हो जाए तो उतार कर फेंक देते हैं। और दिल को इतना गंदा किया हुआ है कि जिसमें जुल्मतों का गढ़ है। दिल तो अल्लाह ताला के लिए था। मुसलमान का दिल अल्लाह ताला का अर्श है, जिसमें अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को उतारता है। अगर हम अपने लिए गंदा कपड़ा पसंद नहीं करते तो अल्लाह ताला के लिए गंदा दिल क्यों पसंद किया हुआ है? अपने दिल को बदलना होगा। मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं। हम एक जगह तबलीग के लिए गए तो जमींदार आदमी घोड़े की बच्ची को मक्खन का पेड़ा खिला रहा था। हम लोग गए। वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से इनकार नहीं कर सकता था। हम बात करते तो कभी इधर मुतवज्जे कभी उधर। उसे न हदीस समझ में आ रही थी न कुरान। मेरे एक सीनियर साथी थे, 24 साल से तबलीग का तजुर्बा रखते थे। तब उन्होंने अपनी बात शुरू की। कहने लगे, चौधरी मेहर फाजिल, तेरे घोड़े के बच्चे के पाँव छोटे हैं। वो एकदम मुतवज्जे हुआ और सीधा हुआ। उस सांचे में बात करो तो मुखातिब ले लो। फिर उसने कहा, इस घोड़े की गर्दन भी छोटी है। अब वो इस कदर मुतवज्जे था कि क्या कहने। वो उसके घोड़े के ऐब बताते बताते, उनका इलाज बताते बताते आहिस्ता आहिस्ता उसको असल बात की तरफ लेकर आया। जिस तरह गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कांटा बदलती है। फिर उसको कब्र और हश्र की बातें बताई, यहाँ तक कि वही मेहर फाजिल उसी बात को समझकर तैयार हुआ और नकद हमारे साथ तबलीग में निकल खड़ा हुआ। तो मेरे भाइयों, ये तरीके सीखे। खाली तकरीरें कहने से क्या होगा? अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम भलाई की तरफ बुलाते हो, बुराइयों से रोकते हो। अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में ही सब कुछ करते हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ अल्लाह होता है। अल्लाह ताला पर ईमान लाते हो। क्या मतलब? ये सारी भाग दौड़ अल्लाह ही के इर्द गिर्द घूमती है और तुम्हारा कोई मकसद वो मतलूब नहीं होता। न आह न वाह। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, बयां करता हूँ तो कहते हो आह शाह जी, जेल में जाता हूँ तो कहते हो आह शाह जी, वोट मांगता हूँ तो कहते हो ना शाह जी, इसी आह वाह में हो गए तबाह शाह जी। अब आप क्या करते हैं? आप एक तकरीर याद करते हैं। मुसन्निफों को अल्लाह ताला हिदायत दे, जिन्होंने खुतबात जुमा लिख दिए, खुतबात जुमा, और पता नहीं इस उन्वान पर कितनी किताबें हैं। अब जुमा को उसने तकरीर करनी है। खतीब ने ये देखता है आज जुमा को कौन सी तकरीर लिखी हुई है। वो तकरीर पढ़ता है, उसमें कोई अशार है, कोई काफिया है, कोई रदीफ है और कोई उल्टी सीधी फहासात बलागत है। तुकबंदी तो फहासत के साथ ताबिर किया हुआ है। फिर आकर वो मिंबर पर नौजवान बैठता है और तकरीर शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि मजमे को रोटी की जरूरत है या पानी की। वो अपने जहन में खुद सोचता है, मैंने आज ये खुतबा देना है, मैंने जुमा को ये तकरीर करनी है, मजमे की जरूरत है या नहीं। गुजर गई, ऊपर से गुजर गई। लोगों के माहौल को नहीं समझा, उनके मिजाज को नहीं समझा, उनकी फितरत को नहीं समझा, बात शुरू कर दी। मेरे दोस्तों और भाइयों, जब मुस्तहब मिट रहा हो तो तबलीग का काम मुस्तहब होता है। अगर फराइज मिट रहे हो तो तबलीग फर्ज होती है। बाजार में कितने लोग आते हैं और कितने नमाजी होते हैं। होना तो यह चाहिए, इधर अल्लाह अकबर की आवाज़ आए और उधर दुकानें बंद होना शुरू हो जाए।
کیوں بھائی کی بڑے نے بلایا؟ جس نے دکان دی ہے اسی نے بلایا ہے، جس نے رزق دیا ہے اس نے کہا آ جاؤ شکر ادا کرو میرے شکر کے لیے مسجدوں میں آ جاؤ۔ یہ مسلمان کے بازار ہے، اس میں اذان کے ساتھ ہی یہ آواز آتی ہے کہ چلو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف۔ سارے کاروبار زندگی معطل ہو جائے کہ اللہ اکبر کی پکار آ گئی۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو ہفتے میں ایک سجدہ نصیب نہیں، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو ہفتے میں ایک سجدہ نصیب نہیں سوائے جمعہ کے، اور کتنے ایسے ہیں جس کو جمعہ بھی نصیب نہیں سوائے عید کے، کتنے ایسے ہوں گے جن کو عید بھی نصیب نہیں۔